بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. فرسٹ ایئر انگلش بک 1. آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی سمری بتا دوں اس چیپٹر کی کہ سمری میں کیا ہے. اس سبق کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مسٹر بٹرنگ اور ان کی فیملی، اب ان کی فیملی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. اس کی وائف ہے مسز بٹرنگ. مسٹر بٹرنگ کا پورا نام ہے ہیری بٹرنگ. اس کے بعد اس کی بیوی کا نام ہے کورا. اس کے بیٹے ہیں 2، اور پھر اس کے بعد اس کی بیٹی. تو یہ سٹوری جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو بٹرنگ فیملی ہے یہ مارس پہ آ چکی ہے زمین سے، اور وہ آئے ہیں ایک راکٹ کے ذریعے. اب جب ان کا راکٹ وہاں پہ مارس کے اندر آتا ہے تو وہ آ کے جو بٹرنگ ہے وہ تھرو آؤٹ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار میں نے واپس جانا ہے، میں کس طریقے سے واپس چلا جاؤں، میں کس طریقے سے ایک راکٹ بنا لوں اور وہ میں واپس چلا جاؤں. وہاں پہ ان سے پہلے بھی لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. جبکہ اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوتی کہ وہ واپس جائیں اور جا کے زمین کا دوبارہ سے جہاں پہ، کیونکہ نیوکلیئر وار چل رہی ہے تو وہاں پہ وہ واپس نہیں جانا چاہتے. تو خیر ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہیری بٹرنگ ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مارس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو کہ ہمارے سارے ہمیں ہماری حیت کو تبدیل کر دے گی، ہماری اشکال کو تبدیل کر دے گی، ہمارے کلر کو چینج کر دے گی. تو خیر جی وہ پورا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہیری بٹرنگ اس بات پہ رضامند نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک راکٹ بنانے کی تیاری کرتا ہے. اس کے بعد ان دا اینڈ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں، ان کا کلر چینج ہو گیا ہے، ان کی آئیز کا کلر چینج ہو گیا ہے، اور ان کے جو بال ہیں وہ بھی ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے. تو خیر ہمیں یہاں سے یہ سارا سبق کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے. ان دا اینڈ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ راکٹ دوبارہ سے آتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ آتے ہیں، وہاں پہ امریکنز آتے ہیں، وہ سرچ کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے یہاں پہ امریکنز آئے ہوئے تھے ان کا کیا بنا. لیکن ان کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کدھر گئے ہیں، اور وہ کیونکہ مقامی لوگ بن چکے ہوتے ہیں اور وہ آگے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مقامی لوگ ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان فیوچر اگر انسان جانے کی کوشش کرے خلا کے اندر، مارس کے اوپر رہائش کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ انسان اپنا ماضی کھو سکتا ہے، انسان کی یادداشت ختم ہو سکتی ہے، اور اس کا کلر اور اس کی آنکھوں کا کلر جو ہے وہ مکمل طور پہ کسی وائرس کی زد میں آ کے چینج ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے اصل سبق کی طرف کہ سبق کے اندر ٹیکسٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے. ڈارک ڈبر اینڈ گولڈن آئٹ، ان کا رنگ گہرا اور ان کی آنکھیں سنہری تھیں. دا راکٹ میٹل کولڈ ان دا میڈو وائنس، دھاتی راکٹ چراگاہ کی بل کھاتے ہوئے رستوں میں ٹھنڈا پڑ گیا. اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو وائنڈز ہے سپیلنگ ہے اس کے WINDS. اب ہم اس کو اگر ہم ونڈز پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہوائیں، اور اگر ہم لوگ اس کو پڑھیں گے وائنڈز تو اس کا مطلب ہوگا بل کھاتے ہوئے رستے. جیسے اگر ہم لوگ WIND اس کو ونڈ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا ہوا، اور WIND وائنڈ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا چابی دینا، کسی چیز کو چابی دینا. تو جیسے ہم لوگ کسی کھلونے کو چابی دے لیں جس کی وجہ سے وہ چل سکتا ہے، اسی طریقے سے ونڈ اور جو وائنڈ ہے، وائنڈ WIND وائنڈ، اس کا جو سیکنڈ فارم ہے اس کا مطلب ہے WOUND واؤنڈ، اس کا مطلب ہے اس نے چابی دی. اور لیکن اگر یہی سپیل ہو جائیں WOUND تو یہ ہو جائے گا وونڈ. وونڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے زخم. ہم WOUND زخم کے لیے اس کو واؤنڈ نہیں پڑھتے، اس کو ہم صرف پڑھتے ہیں وونڈ. تو چراگاہ کے بل کھاتے ہوئے رستوں میں وہ جو دھاتی راکٹ تھا وہ ٹھنڈا ہونے لگا. اٹس لڈ گیو اے بلگنگ پاپ، اٹس کے ڈھکن سے ایک ابھرتی ہوئی آواز ہے. بلگنگ مینس ابھرتی ہوئی، رائزنگ. فرام اٹس کلاک انٹیریئر، اس کے بالکل اندرون سے اسٹیپڈ اے مین، باہر نکلا ایک آدمی، اے وومین ایک عورت، اینڈ 3 چلڈرن اور 3 بچے. دا ادر پیسنجرز whirled away across the Martian meadow، دوسرے مسافر مریخی چراگاہ کے سبزہ زار کے اندر غائب ہو گئے. whirled away کا مطلب ہے غائب ہو جانا.
لیونگ دا مین alone among his family, اس آدمی کو تنہا اس کے گھر والوں کے درمیان چھوڑتے ہوئے، یعنی وہ آدمی تنہا اپنے گھر والوں کے درمیان رہ گیا، باقی سب لوگ آگے نکل گئے. دا مین felt his hair flutter, آدمی نے اپنے بالوں کو پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس کیا. اینڈ the tissues of his body draw tight, اور اس کے جسم کے اعضاء سخت ہو گئے. as if he was standing at the center of a vacuum, جیسے کہ وہ کسی خلا کے بالکل مرکز میں کھڑا ہو. His wife before him seemed almost to whirl away in smoke, اس کی بیوی اس کے سامنے ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ دھوئیں میں گم ہو گئی. The children, بچے, small seeds, چھوٹے بیج, might at any instant be sown to all the Martian climes, کسی بھی لمحے وہ تمام تر مریخی موسموں کی نظر ہو سکتے تھے، مریخی آب و ہوا کی نظر ہو سکتے تھے. یعنی بچے تھے تو بچوں کے اوپر جو موسم ہے، موسم کی سختیاں ہیں، مریخ کا موسم ہے، تو وہ زیادہ طریقے سے اثر انداز ہو سکتا تھا. The children looked up at him as people look to the sun to tell what time of their life it is. بچوں نے اس کی جانب دیکھا جیسے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سورج کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی زندگی کا کون سا وقت چل رہا ہے. His face was cold, اس کا چہرہ سرد تھا. What's wrong? کیا مسئلہ ہے؟ asked his wife, اس کی بیوی نے پوچھا. Let's go get back to the rocket, چلو واپس راکٹ میں چلتے ہیں. Go back to the earth, اب وہ آگے سے پوچھ رہا ہے کہ واپس زمین پر جانا ہے. وہ دوسرا جو آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ارتھ، چلو واپس زمین پر چلتے ہیں. تو وہ دوبارہ سے میں بھول گیا ہوں اس کو. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا راکٹ، چلو واپس راکٹ کی طرف چلتے ہیں، یہ کہتا ہے ہیری بٹرنگ. اور اس کی بیوی آگے سے اس سے پوچھتی ہے گو بیک ٹو دا ارتھ، واپس زمین کی طرف جانا ہے. یس لسن، ہاں سنو. دا ونڈ بلو ایز اف ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیز، ہوا ایسے چلی جیسے کہ ان کی شناخت کو بھی مٹا دینا ہے. فلیک اوے کا مطلب ہوتا ہے بالکل ختم کر دینا. ایٹ اینی مومنٹ دا مارشن ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم، کسی بھی لمحے مریخی ہوا اس کے اندر سے اس کی روح کو نکال سکتی تھی. ایز میرو کمز فرام اے وائٹ بون، جیسے کہ ایک سفید ہڈی سے گودا باہر نکلتا ہے. ہی فیلٹ سبمرجڈ ان اے کیمیکل، اس نے اپنے آپ کو ایک کیمیکل کے اندر مستغرق پایا، یعنی ڈوبا ہوا پایا. دیٹ کوڈ ڈیزالو ہز انٹلیکٹ، جو کہ اس کی ذہانت کو ختم کر سکتا تھا، تحلیل کر سکتا تھا. اینڈ برن اوے ہز پاسٹ، اور اس کے ماضی کو جلا سکتا تھا. ہم لوگ آگے دیکھیں گے جا کے ان دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ جو ہیری بٹرنگ ہے وہ آخر میں بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہاں سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ ارتھ پیپل ہیں یا ارتھ پیپل کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. They looked at the Martian hills، انہوں نے مریخی پہاڑیوں کی جانب دیکھا. That time had worn with the crushing pressure of years، جس کو سال ہا سال کے دباؤ نے، وقت کے دباؤ نے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا تھا. They saw the old cities، انہوں نے قدیم شہروں کو دیکھا. Lost in their meadows، اپنی چراگاہوں میں گم. Lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass، بہتی ہوئی گھاس کی ندیوں میں بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے. یعنی وہ بالکل کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ وہ بالکل جگہیں جو تھیں وہ ویران جگہیں تھیں. چن اپ ہیری، حوصلہ رکھو، سکون کرو ہیری. ہز وائف سیڈ ہز وائف، اس کی بیوی نے کہا. اٹس ٹو لیٹ، بہت دیر ہو چکی ہے. وی ہیو کم اپ اوور 60 ملین مائلس، ہم 60 ملین میل اوپر آ چکے ہیں، تقریباً 6 کروڑ میل اوپر آ چکے ہیں. The children with their yellow hair hollered at the deep dome of the Martian sky، بچوں نے اپنے زرد ہوتے بالوں کے ساتھ جو آوازیں لگائیں مریخی آسمان کی طرف. There was no answer، کوئی جواب نہیں تھا. There was no answer، کوئی جواب نہیں تھا. But the racing hiss of winds through the still grass، بلکہ رکی ہوئی گھاس میں سے جو ہوا کے گزرنے کی آواز تھی. ہس ویسے کہتے ہیں، ہسنگ ساؤنڈ ہے جب کوئی چیز سرسرا رہی ہو کسی چیز میں سے گزرتے ہوئے، ہوا خاص طور پہ تو وہ اس کو ہم لوگ ہسنگ ساؤنڈ کہتے ہیں. He picked up the luggage، اس نے سامان کو اٹھایا. In his cold hands، اپنے گرم ہاتھوں میں. Here we go، چلو چلتے ہیں. He said، اس نے کہا. A man standing on the edge of a sea، ایک آدمی جو کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو. Ready to wade in and be drowned، وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس میں اترے گا، اس سمندر میں اترے گا اور
ڈوب جائے گا. یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ رہا تو میں اپنی آئیڈینٹی کھو دوں گا, میں مر جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا. They walked into town, وہ چل کر قصبے میں گئے. Their names were Bittering, ان کا نام بٹرنگ تھا. اب یہاں پہ ان کے نام پتہ چلیں گے کہ کون کون سے ہیں. ہیری اینڈ ہز وائف کورا, ڈین, لورا اینڈ ڈیوڈ. ڈین اور ڈیوڈ ان کے 2 بیٹے ہیں اور لورا ان کی ایک بیٹی ہے. They built a small white cottage, انہوں نے ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا مکان بنایا. And ate good breakfast there, اور وہاں پہ اچھا پیٹ بھر کر کھانا کھایا. But the fear was never gone, لیکن خوف کبھی بھی گم نہ ہوا, خوف ہمیشہ ساتھ رہا. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, یہ مسٹر اور مسز بٹرنگ کے ساتھ رہا. A third unbidden partner, ایک تیسرا ایسا ساتھی جس کو آپ روک نہ سکتے ہوں. At every midnight talk, ہر آدھی رات کی بات چیت کے دوران. At every dawn awakening, ہر صبح بیدار ہوتے ہوئے. یعنی جب رات کو وہ سوتے تو اس وقت بھی ان کی بات جو ہے وہ خوف ان کا یہی ہوتا کہ ہم لوگ تبدیل ہو جائیں گے, مر جائیں گے, یہاں پہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور جب رات کو صبح کو اٹھتے اس وقت بھی یہی بات ہوتی. I feel like a salt crystal, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نمک کی ایک قلم ہوں, کرسٹل ہوں اس کی. He said, اس نے کہا, in a mountain stream, ایک پہاڑی ندی میں. being washed away, دھلتا جا رہا ہوں. یعنی دیکھیں ہم لوگ نمک کو رکھیں پانی کے اندر رکھیں تو وہ پانی کے اندر سارے کا سارا کیا کر جائے گا, اس کے اندر مکس ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک قلم کی طرح, نمک کی قلم کی طرح محسوس کر رہا ہوں جو کہ ایک پہاڑ سے بہتے ہوئے ندی کے ساتھ, ندی کے پانی کے ساتھ ساتھ کیا کرتا جا رہا ہے, بہتی جا رہی ہے. we don't belong here, ہمارا تعلق یہاں سے نہیں ہے. we are earth people, ہم لوگ زمین سے آئے ہوئے لوگ ہیں. this is Mars, یہ مریخ ہے. it was meant for the Martians, یہ مریخیوں کے لیے ہی تھا. for heaven's sake Cora, let's buy tickets for home, خدا کے لیے کورا چلو گھر کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں. but she only shook her head, لیکن اس نے صرف اپنا سر نہ میں ہلایا. one day the atom bomb will fix the earth, ایک روز ایٹم بم زمین کو تباہ کر دے گا. then we will be safe here, پھر ہم یہاں پہ محفوظ ہوں گے. تو بچوں آج کا یہ ہمارا لیکچر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے غلطیاں بھی تلاش کر لیں گے, جو جیسا کہ آپ لوگ پہلے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اس دفعہ بھی کر لیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وما علیہ الا البلاغ.